الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس کے بعد ایک جمعہ شاید رمضان سے پہلے کا ہمیں حاصل ہوگا، پھر اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوگا۔ رمضان المبارک ہماری بہت ساری عبادتوں کو ہماری طرف متوجہ کرتا ہے۔ رمضان میں روزے ایمان والے رکھتے ہیں، عبادات، تلاوت قرآن، تراویح کا اہتمام، اور پھر آخری عشرے کا اعتکاف، کئی طرح کی عبادتیں ہم ایمان والوں کی طرف ماہ مبارک میں متوجہ ہوتی، اور الحمدللہ ہمارے شہروں میں، کراچی میں خصوصیت کے ساتھ رونق ہوتی ہے رمضان المبارک میں۔ اللہ جل شانہ پورے سال یہ مساجد کی، عبادت گاہوں کی رونقیں برقرار رکھیں، تو رمضان میں جہاں ہم بہت ساری عبادتیں انجام دیتے ہیں، ایسے ہی بہت سے حضرات رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اپنی مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے پہلے سے معمول رہا ہے کہ رمضان سے ایک آدھ جمعہ پہلے مال زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ تفصیل عرض کر دی جاتی ہے، تاکہ اس فریضے کی اہمیت کا بھی ہمیں علم ہو۔ اس فریضے کی ادائیگی نہ کرنے پر جو نقصانات، جو وعیدیں احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں، وہ بھی ہمیں معلوم ہو۔ اللہ جل شانہ کا دیا ہوا مال ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ جب اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ جو ہم نے رزق دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو۔ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے، تم اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ جل شانہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انسان جو خرچ کر رہا ہے، جس مال سے وہ خرچ کر رہا ہے یا جس مال کی زکوٰۃ نکال رہا ہے، وہ بھی اس کا اپنا نہیں، اللہ کی عطا کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے لوگوں کی زندگیوں میں یہ معیشت یعنی روزگار کو ہم نے تقسیم کر رکھا ہے۔ کچھ کو اللہ نے کچھ زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو بالکل نہیں دیا، کچھ متوسط ہیں، درمیانے ہیں۔ یہ تقسیم کار ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جل شانہ کے فیصلے ہیں، اس کی کیا حکمتیں ہیں ہم اور آپ نہیں جانتے۔ بس اوقات ایک جو ہے پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ اور اعلیٰ ڈگری کا حامل بھی اتنا، اور ذہین فتین نوجوان بھی اتنا مالدار نہیں ہوتا جتنا ایک انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے۔
اس کے پاس اللہ نے اس کو اتنا دیا ہوتا ہے جتنا اس پڑھے لکھے کے پاس نہیں ہوتا۔ تو تعلیم، ذہانت یہ معیار نہیں ہے، اللہ جل شانہ کا یہ فضل عطیہ ہوتا ہے، کسی کو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی انسان اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں تو یہ سوچ کر ادا کریں کہ میں اپنے ہی مال جو اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے پاس وقتی طور پر، عارضی طور پر ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں لگا رہا ہوں۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں زکوٰۃ کی سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، صرف 2.5% ہمیں عطا کرنے کا کہا گیا۔ یعنی اگر 100 روپے ہیں تو 2.5 روپے آپ ادا کریں، 97.5 روپے آپ کے لیے حلال ہو جائیں گے، آپ کے لیے جائز ہو جائیں گے۔ صرف 2.5 روپے ادا کرنے پر، 2.5% ادا کرنے پر 97.5% آدمی کے لیے حلال ہو جاتا۔ تو معمولی سی مقدار اللہ پاک نے رکھی، تھوڑی سی۔ اگر اللہ اس کے برعکس حکم دے دیتا، نہیں 97.5% تم نکالو، صرف 2.5% اپنے پاس رکھو، تو یہ بھی اللہ کا عدل ہو، اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے، اس پر بھی عمل درآمد لازمی ہوتا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ جل شانہ نے ہماری کمزوری جو مال کی محبت کی فطرتاً ہمارے اندر موجود ہے، ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے اتنا آسان سے حکم دیا کہ صرف 2.5% آپ ادا کریں، 97.5% آپ کے لیے حلال ہو جائے۔ اور اللہ بچائے، اس میں بھی ہم لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں، اس میں بھی ہم لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو ایمان والوں میں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ کچھ ایمان والے تو ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی زکوٰۃ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی حساب نہیں، بس مال آنا چاہیے۔ یہ 2.5% خرچ کرنے کو بھی کہتے ہیں کہ ہم کیوں خرچ کریں، ہماری محنت کا کمایا ہوا، ہمارے زور بازو کا نتیجہ ہے، ہم نے محنت کر کے حاصل کیا۔ تو کچھ تو اس قسم کے طبقات ہیں جن کو کوئی فکر نہیں، اسی طرح کچھ وہ ہیں جن کو فکر ہے، لیکن فکر ہونے کے باوجود بھی بہت سی غلطیوں کی وجہ سے یا غلط فہمیوں کی وجہ سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ٹھیک ادا نہیں کر پاتے۔ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں ناسمجھی کی وجہ سے، نادانستگی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، قلت واقفیت کی وجہ سے بس اوقات جو ہے نا وہ زکوٰۃ مکمل ادا نہیں ہو پاتا۔ تو زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اگر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا مال اگر آدمی کے مال میں جمع رہ جائے اور وہ اسے ادا نہ کر پائیں تو یہ بقیہ 97.5 کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، کہ جو 97.5% اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا تھا کہ 2.5% ادا کرو، 97.5% تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر ہم اس 2.5% میں ڈنڈی ماریں، 1 روپیہ بھی روک لیں تو پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ وہ 97.5% بھی تباہ ہو کر رہ جاتا ہے، ضائع ہو کر رہ جاتا ہے، انسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ ایسی بے برکتی کے واقعات اس آدمی کے مال کے ساتھ متعلق اور قائم ہو جاتی ہیں کہ کماتا ہے لیکن خرچ کہاں ہوتا ہے، جاتا کہاں ہے، کن پریشانیوں، کن بیماریوں، کن تکلیفوں، کن حادثات کی نظر ہو جاتا ہے، آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے جو مال تلف ہوتا نا وہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ آسمانوں سے آگ آ جائے اور سب تباہ کر دی، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اب بھی اللہ ایسا کر دیتے ہیں، لیکن بکثرت ایسا نہیں ہوتا۔ کثرت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ فضول ایسی جگہوں میں اس کا مال صرف ہو جاتا ہے جہاں ہونا نہیں چاہیے تھا، بیماریوں، طرح طرح کی تکلیفوں اور حادثات کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ بے برکتی کی علامت ہوتی ہے جو اس مال کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے، جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، ادا کرنے میں ڈنڈی مار۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھرپور اہتمام ہونا چاہیے، خود بھی اپنی خواتین کو بھی اس حوالے سے متوجہ کریں۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے تلاوت کی تھی شروع میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کی،
اور ان کے بارے میں کیا اجر اللہ جل شانہ نے فرمایا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کل قیامت والے دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان پر کوئی غم کی کیفیت ہوگی۔ اللہ آخرت کے خوف سے، آخرت کے غم سے، آخرت کی پریشانیوں سے ان لوگوں کی حفاظت فرمائیں گے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ اور ادا نہ کرنے پر کیا وعید ہے، قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ والذین یکنزون الذہب، جو سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، سونا چاندی کے اندر ساری نقد روپیہ بھی آ جائے گا، ہر قسم کا مال زکوٰۃ آ جاتا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، کہ انہیں دردناک عذاب کی تم بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ وہ دردناک عذاب کیا ہوگا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس کے اس مال کو کل قیامت والے دن آگ میں گرم کیا جائے گا، لوہے کی سلاخ کی مانند، آپ کے روپے پیسوں کو بھی ایسی دھات میں تبدیل کر کے گرم کر دیا جائے گا لوہے کی سلاخ کی مانند، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اسی لوہے کی سلاخ سے اس آدمی کی جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، جباہم، اس کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی وہ مال ہے جسے تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا آج تم اس کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے۔ یہ وبال بن جائے گا آدمی کے لیے، وبال بن جائے گا آدمی کے لیے۔ تو اس لیے اپنے اموال کی زکوٰۃ کا آدمی اہتمام کرے، خواتین کو اس حوالے سے متوجہ کریں، جو گھروں میں بے برکتی، جھگڑے، فساد، نحوستیں، ان کا ایک بڑا سبب ہمارے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ ایک بڑا سبب جو ہے گھروں کے اندر بے برکتی، مال کے اندر بے برکتی اور نحوست کا ایک جو بڑا سبب ہے وہ اموال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ سورہ ھمزہ اللہ جل شانہ نے خاص اسی بات کو بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی، ویل لکل ھمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو ہے طعنے دیتا ہو اور لوگوں کے عیوب بیان کرتا ہو، الذی جمع مالا وعددہ، اس آدمی کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو مال جمع کر کے رکھتا ہے، گنتا رہتا ہے کہ آج اتنا اضافہ ہوا، آج اتنا اضافہ ہوا۔ یہ ہم لوگوں میں سے ہر ایک کی کیفیت ہے، روز گنتے رہتے ہیں اتنا اضافہ ہوا، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا یہ مال اسے ہمیشہ دنیا میں رکھے، مال سے وہ ہر چیز خرید لے گا، صحت خرید لے گا، تندرستی خرید لے گا، طاقت خرید لے گا، اپنی زندگی خرید لے گا۔ کلا، ایسا نہیں، یہ ہماری سوچ غلط، ہماری سوچ غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سوچ کی اصلاح کرو۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، وما ادراک ما الحطمہ، یہ سارا مال کل قیامت کے دن حطمہ میں ڈالا جائے گا، اور تمہیں پتہ ہے کہ حطمہ روندنے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ، کسی انسان کی دہکائی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی آگ ہے جو پانی سے نہیں بجھے گی، دیگر آلات سے نہیں بجھے گی۔ یہ پوری سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے لیے وعید بیان فرمائی جو اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ من ادى زکاة مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو مال کی شر سے وہ محفوظ ہو جاتا۔ یہ اللہ جل شانہ نے مال، اولاد، ان دونوں کو فتنہ بنایا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آزمائش کی چیز، یہ مال آزمائش کے لیے اللہ عطا کرتا ہے۔ جو اس آزمائش پر کھرا اترتا ہے، پورا اترتا ہے، اس کی
حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، فقط ذہب عنہ شرہ، تو فرمایا کہ وہ اس کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو اس کی ادائیگی کا اہتمام نہ کرے تو اس کی شر کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ شر مختلف بے برکتی، پریشانیوں، تکالیف، بیماریوں اور حادثات کی صورت میں نمودار ہوتا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، اور حدیث میں فرمایا کہ صدقے سے اس کے اندر زکوٰۃ بھی داخل ہے، صدقے سے مال میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگرچہ دیکھنے میں معاملہ برعکس، سود لینے والا سمجھتا ہے کہ مال میں اضافہ ہو رہا ہے، پیسے بڑھ رہے ہیں، گنتی بڑھ رہی ہے، تعداد بڑھ رہی ہے۔ صدقہ کرنے والا، خرچ کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ نہیں، گنتی کم ہو رہی ہے، تعداد کم ہو رہی ہے۔ اللہ اس کا برعکس فرما رہا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو، ناجائز مال کو گھٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب وہ بڑھتا کیسا ہے؟ لوگوں نے مال کی کثرت گنتی کو رکھ دیا کہ بس مال کی گنتی میں اضافہ ہو، جس کا مطلب ہے کہ یہ مال بڑھ رہا ہے۔ حقیقت ایسا نہیں ہے، مال کی بڑھوتری کا تعلق برکت کے ساتھ، مال کی بڑھوتری کا تعلق برکت کے ساتھ ہے، مال کی کمی کا تعلق بے برکتی اور نحوست کے ساتھ۔ ایک آدمی لاکھوں کما کر آئے، گھر میں پہنچ کر پتہ چلے کہ فلاں بیماری ہے، فلاں تکلیف ہے، فلاں پریشانی ہے، ڈاکٹروں کی فیس میں، دیگر جو ہے نا پریشانیوں کی وہ پیسے نظر ہو گئے، اس بات کی علامت ہے کہ بے برکتی۔ وہ لاکھوں کس کام کی؟ جو دوسروں کی نظر ہو گئے، دوسری چیزوں میں لگ گئے، جو غیر ضروری چیزیں تھیں ان میں لگ گئے، تو یہ بے برکتی۔ اگرچہ بڑا کما کر لے کر آیا، وہ بڑا کما کر لے کر آیا، لیکن اس کی بے برکتی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی کسی کام نہیں آیا۔ اور برکت یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے کچھ کمایا، اس کے حقوق کے ساتھ اللہ جل شانہ اس کی ضروریات کو، حاجات کو اس سے پورا فرما دیتے، یہ برکت۔ اس لیے جگہ جگہ احادیث میں ہمیں اس بات کی تلقین کی کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو برکت مانگو، مال مانگو تو اس میں بھی برکت مانگو، عمر اور زندگی درازی کی دعا کرو تو اس میں بھی برکت کی دعا کرو، اولاد مانگو تو اس میں بھی برکت والی اولاد مانگو، ہر چیز میں اللہ سے برکت مانگے، کیونکہ کثرت مطلوب نہیں ہے۔ ایک آدمی کی عمر اللہ بچائے 100 سال 120 سال ہو گئی، لیکن وہ جوانی میں ہی معذور ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، بیماریوں کا شکار ہو گیا۔ ایسی لمبی عمر جو دوسروں کے لیے وبال جان بن جائے، کس کام کی؟ جو اس سے انسان خود استفادہ نہ کر سکے۔ تو کثرت تو مل گئی اس کو، لیکن برکت والی عمر نہیں ملی۔ اولاد مانگی، 8-10 بچے اللہ نے دے دیے، نرینہ اولاد دے دی، اور اللہ حفاظت کرے اور سب کے سب نافرمان ہو، تو ایسی کثرت والی اولاد کا کیا فائدہ؟ بہت سے والدین کی زبانوں پر تو یہ جملے آ جاتے ہیں اولاد کی نافرمانی دیکھ کر کہ اللہ ایسی اولاد کسی کو بھی نہ تھی، ہم نے سنے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ سے مانگے تو برکت مانگے۔ کس چیز میں اللہ نے برکت رکھی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، تو اللہ جو دے اس پر صبر و شکر کے ساتھ انسان جو ہے قناعت کرے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ تو اموال کی ٹھیک زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ 4 قسم کے اموال یہ مال زکوٰۃ کہلاتے ہیں۔ اگر ان چاروں میں سے کچھ بھی کسی کے پاس ہے تو اس کو چاہیے کہ ذرا کسی مستقل عالم سے، مفتی سے تحقیق کر لے کہ مجھ پر زکوٰۃ لازم تو نہیں ہے۔ سونا کسی کے پاس ہو، بھلے 1 تولہ بھی ہو، لیکن پوچھ ضرور لیں، چونکہ ایسا نہیں ہے کہ سونا اگر 1 تولہ ہو یا کچھ کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، 7.5 تولے سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں، 1 تولے پر بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر کسی خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے لیکن اس کے ساتھ تھوڑی بہت نقدی ہے، نقد روپیہ ہے، 150 ہے، یہ تھوڑی بہت چاندی ہے، تو ایسی صورت میں 7.5 تولے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اب اس سونے کی قیمت لگائی جاتی ہے، اگر قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، جو 1 تولے کی قیمت بھی پہنچ جاتی، تو زکوٰۃ لازم ہو جاتی۔
اس لیے بہت سی خواتین کے پاس ایک ایک دو دو تولہ سونا ہوتا ہے اور وہ سال سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھ رہی کہ نہیں 7.5 تولہ ہوگا تو دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، مسئلے کی ضرور تحقیق کر لیں۔ 1 تولہ سونے پر بھی زکوٰۃ ہو سکتی ہے اگر اس کے ساتھ 150 روپے نقدی آپ کی ملکیت میں موجود ہوں۔ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، آج کل 1 تولہ چاندی 2500 روپے کا ہے، لہذا 52.5 تولہ کی اگر قیمت لگائی جائے تو 1,30,000 یا 1,31,000 کے لگ بھگ بنتے، اور 1 تولہ سونا اور تھوڑے سے روپے ملائیں، خود 1 تولہ سونے کی قیمت بھی اتنی اس سے زیادہ ہے، تو اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ ہو جاتی۔ یہ چاندی ہے، دوسری چیز چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے جس کی مالیت میں نے ابھی بتلا دی، یا تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ملا کر بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز نقد روپیہ ہے، نقد کسی بھی شکل میں ہو، آپ پاکستانی کرنسی ہو یا کسی ملک کی کرنسی ہو، کسی بھی غرض سے رکھا گیا ہو، اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اگر یہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ اور چوتھی چیز مال تجارت، بیچنے کی نیت سے خریدا ہوا مال، خواہ پراپرٹی ہو، خواہ کوئی اور دکان کا سامان ہو، کوئی بھی چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو وہ مال زکوٰۃ۔ یہ 4 قسم کے اموال ہیں، سونا، چاندی، نقد روپیہ اور مال تجارت۔ اگر ان میں سے کسی کے پاس کچھ بھی ہے تو اپنے اوپر زکوٰۃ کی معلومات کر لے کہ کیا مجھ پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں ہوگی، پوچھ ضرور لے۔ اگر کچھ بھی ہے، نقد روپیہ کسی بھی شکل میں، کسی بھی غرض، کسی بھی نیت، کسی بھی ارادے سے رکھے، بچیوں کی شادی کے لیے رکھے، کاروبار کے لیے رکھا، پلاٹ کے لیے رکھا، حج کے لیے رکھا، گھر بنانے کے لیے رکھا، کسی بھی غرض اور نیت سے رکھا ہو، زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے اس پر، اگر اس پر سال مکمل ہو جاتا۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر روپے پر سال گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے، فرض کر لیں کہ 1 رمضان کو اس کی زکوٰۃ کا سال مکمل ہوتا، اگر 1 رمضان سے 1 دن پہلے بھی اگر کسی کے پاس مزید رقم آ جاتی ہے تو اس مزید رقم پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 رمضان کو میری زکوٰۃ کا سال مکمل ہوتا ہے، 1 رمضان سے 1 دن پہلے میرے پاس رقم آ گئی تو چونکہ اس پر سال تو مکمل نہیں ہوا لہذا اس کی زکوٰۃ اگلے سال دیں گے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ جس تاریخ کو آپ کی زکوٰۃ کا سال مکمل ہوتا ہے، ایک تاریخ متعین کر لینی چاہیے، اس تاریخ سے اگر 1 دن پہلے بھی اگر کسی کے پاس رقم آتی ہے تو اس کو بھی شامل کر کے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اس پر الگ سے سال گزرنا شرط نہیں۔ تو اس لیے یہ وہ زکوٰۃ کی اہمیت کو بھی سمجھیں، زکوٰۃ کے مسائل کو بھی سمجھیں، معلومات نہ ہوں تو پوچھ کر عمل کر لیں۔ یہ 4 قسم کے اموال ہیں، اگر کسی کے پاس کچھ بھی ہے ان چاروں میں سے ایک بھی ہو تو اپنی زکوٰۃ کے حوالے سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے کسی مستند عالم مفتی سے۔ ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہمارے ذمے میں سالہ سال کی زکوٰۃ ڈیو ہو جائے، لازم ہو جائے اور ہم ادا نہ کر پائے ہوں اور وہ مسلسل گناہ ہمارے ذمے میں ہماری گردن پر رہ رہا ہو، جس کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی و نحوست ہو اور ہم لا علمی میں یہ گناہ اپنی گردن پر لاد رہے ہوں۔ تو اس لیے پوچھ کر عمل کر لیں، اور پوچھنے میں آدمی کو شرمانا بھی نہیں چاہنا چاہیے اور ہچکچانا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔